بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام ان بزنس۔ اسلام ان بزنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کس طرح کا بزنس کرنا ہوگا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کس طرح کا بزنس کرنا پڑے گا تاکہ آپ ترقی پا سکو، تاکہ آپ ترقی کرو، تاکہ آپ آگے بڑھو۔ فیئر، ٹرسٹ ورتھی، ایکٹنگ وتھ کائنڈنس، ٹروتھ، ہانیسٹی، پیشنس، ہیوملٹی، ان چیزوں کو اپنا کر آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک کامیاب کاروبار بنا سکتے ہو، آپ ایک کامیاب کاروبار کر سکتے ہو۔ تو فیئر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو منصفانہ طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ ٹرسٹ ورتھی، آپ کو امانت دار ہونا پڑے گا۔ ایکٹنگ وتھ کائنڈنس، آپ کو رحم دل ہونا چاہیے۔ ٹروتھ، آپ کو صرف سچی بات کہہ دینی چاہیے۔ ہانیسٹی، آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا۔ پیشنس، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ہیوملٹی، آپ میں عاجزی ہونی چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ میں ہو تو آپ ایک کامیاب کاروبار کر سکتے ہو۔ آپ یہ چیزیں 1 سال تک اپنا لو۔ اگر کوئی چیز آپ جو ہے نا، اگر آپ دکاندار ہیں، فرض کریں اگر کوئی 500 سے آپ کوئی چیز لیتے ہو تو آپ اس کو تقریباً 570 580 لگ بھگ جو ہے نا آپ اس کو بیچ دو، کیونکہ 20 سے 25 روپے تو آپ کا کرایہ وغیرہ یہ دکان کا خرچہ نکل جاتا ہے۔ آپ اس میں 50-60 روپے کما لو۔ پھر آپ دیکھو جو دکاندار قسمیں کا کر جو ہے نا وہ 500 کی چیز 900 کا بتاتا ہے اور پھر وہ اسے جو ہے نا بیچتا ہے 1000 کا، تو 1 سال کے بعد اس کا گاہک بھی آپ کی طرف آئے گا، کیونکہ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو ہے نا وہ یہ ایماندار بھی ہے، یہ صبر کرنے والا بھی ہے، اس کا چیز پرفیکٹ ہے، مطلب 2 نمبر نہیں ہے، اور اس کا ریٹ بیچا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کی گاہک بڑھ جائے گی اور آپ ایک کامیاب نوجوان بن جاؤ گے، آپ ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤ گے۔ اور اگر آپ جو ہے نا وہ دھوکہ بازی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، قسمیں کھاتے ہو، تو اگر آپ کے ایک دن جو ہے نا وہ 20 گاہک لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد 19 اور پھر 18 اور پھر 17، آپ آہستہ آہستہ آپ کی دکانداری کمزور پڑ جائے گی، کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ ناقص مال جو ہے نا بیچتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا نا۔ اگر آپ 3-4 مہینے 5 مہینے یہ دھوکہ بازی کرتے ہو تو آپ کی دکان تو چل جائے گی، لیکن آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس لیے آپ کا بزنس تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارے نوجوان سرکاری نوکریوں کی طرف پھر بھاگتے ہیں اور پھر ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں جو ہے نا کاروبار نہیں ہو، جس ملک میں جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ مطلب بہت کمزور ہو، تو وہاں پر نوکریاں نہیں ملتی نا۔ جب آپ بڑے بزنسوں میں یہ فارمولہ اپلائی کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر جو ہے نا جب کامیاب بزنس بن جائے گے تو اس میں نوجوانوں کو نوکریاں مل جائے گی اور اسے خود جو ہے نا اپنے لیے بزنس کھڑا کرنے کی ہمت پیدا ہوگی، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ بزنس کر رہا ہے، یہ بندہ کر رہا ہے، یہ بندہ کر رہا ہے، اتنے سارے بزنس کامیاب ہو چکے ہیں اور کوئی ناکامی نہیں، تو آپ میں شعور آ جائے گا اور آپ اس بزنس سٹارٹ کرنے سے نہیں روکو گے، یا آپ جو ہے نا آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھو گے کہ یار یہ بندہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر سرکاری نوکری کی طرف نہیں بھاگو گے۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کام شروع کرتے ہیں اس میں چوری کرتے ہیں، اس میں دھوکہ بازی کرتے ہیں، تو اس کا گاہک نہیں ہوتا۔ اگر بڑے بزنس مین کو دیکھو، جو بھی اگر وہ اس میں چوری کرتے ہیں، نیچے والے لوگ یا اوپر کے لوگ، تو وہ بزنس مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بے روزگاری ملک میں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نوجوان مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ ایمانداری سے کام کرو گے تو بزنس کو جو ہے نا آپ کامیاب کر سکتے ہو اور اس سے ملک کو بہت ترقی ہوگی، مطلب ملک اس سے ترقی کرے گا، کیونکہ سرکاری نوکر تو ہر کوئی جو سرکاری نوکر تو نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کے ملک میں جو ہے نا 20 کروڑ 25 کروڑ یا 23 کروڑ عوام ہے تو 23 کروڑ عوام سارے کے سارے تو سرکاری نوکر نہیں بن سکتے، اس لیے آپ کو جو ہے نا کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو خود بزنس شروع کرنا پڑے گا اور یہ اصول اپنا لو۔ اسلام نے جو اصول بتائے اس کو اپناؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا اور اس سے ملک کو جو ہے نا وہ بڑے بزنسوں میں جو نوکریاں نکلتی ہے وہ نکلے گی اور انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا۔ تھینک یو۔